جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، تحفہ رمضان کی یہ 12ویں نشست ہے، اس میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں میرا جو عنوان ہے وہ ہے رمضان دعا کا مہینہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی جہاں بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ دعا کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 186۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں دور ہوں یا نزدیک، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، تو انہیں چاہیے کہ وہ میری ہی بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں، اسی میں ان کی کامیابی ہے۔ یہ آیت اس آیت کے بعد ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے رمضان کا جو مہینہ ہے یہ دعا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا بندہ گریہ و زاری کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارا رب ہم سے اتنا قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کے انداز میں بات کریں، یا یہ کہ اللہ ہم سے دور ہے کہ ہم اسے پکاریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بندوں سے قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کو قبول کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کی دعا قبول کرتا ہے۔ صحیح حدیث موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات لا ترد، دعوت الوالد ودعوت الصائم ودعوت المسافر۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، حدیث نمبر 1797۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ صرف اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا جائز نہیں۔ لہو دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال۔ سورہ رعد، سورہ نمبر 13، آیت نمبر 14۔ صرف اللہ ہی کو پکارنا حق ہے، اللہ کے علاوہ یہ مشرک جن لوگوں کو پکارتے ہیں، جن لوگوں سے دعائیں کرتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا بالکل جواب نہیں دے سکتے۔ ان لوگوں کی مثال، ایسے دعا کرنے کی مثال تو اس شخص کی سی ہے کہ جو پانی کے سامنے ہاتھ پھیلائے تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، جبکہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں۔ اور کافروں کی دعائیں بیکار ہیں۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے پھیلاتے ہو ہاتھ؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ انسان جب بھی مانگے، جو کچھ بھی مانگے، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ صحیح حدیث موجود ہے، عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ ثم قرأ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو دعا عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر. یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. انسان جب بھی مانگے، جو کچھ بھی مانگے، اللہ سے مانگے. اللہ ہی کا در ایسا ہے جہاں انسان کی آبرو نہیں جاتی، انسان کی عزت نہیں جاتی. ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بیان فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. اللہ کی بندوں سے محبت دیکھیے، اللہ نے بندے کو مانگنے پر کتنا ابھارا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ ایسے شخص پر ناراض ہوتا ہے. عربی شاعر کا ایک شعر ہے کہ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب. بندے اور رب کے درمیان فرق بتایا گیا ہے اس شعر میں کہ اگر بندہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور بندوں سے جب مانگا جاتا ہے تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ سے اگر نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض، اور لوگوں سے اگر مانگا جائے تو لوگ ناراض. اس لیے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے گریہ وزاری کے ساتھ تو اللہ بندے کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں. اسی لیے صحیح حدیث میں موجود ہے کہ انسان جب بھی مانگے، جو کچھ بھی مانگے، معمولی سے معمولی بھی چیز مانگے تو اللہ سے مانگے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہا حتی یسألہ شسع نعلہ اذا انقطع. کہ دیکھو تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے مانگے، جو چیز بھی مانگے اللہ سے مانگے، یہاں تک کہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ یعنی لیس ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگے. لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دعا پر ابھارا ہے، وہیں دعا کے آداب بھی بتائے ہیں. دعا قبول ہونے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا ہے. عن فضالۃ بن عبید رضی اللہ عنہ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد اذ دخل رجل فصلى ثم قال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعه. ثم قال فجاء رجل آخر بعد ذلك فصلى ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب. اس حدیث کا مطلب یہ ہے، فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور میرے اوپر رحم فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر اس شخص سے فرمایا کہ اے مصلی، اے نمازی، تو نے نماز پڑھنے میں جلدی کی، تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی. جب تم نماز پڑھ چکو اور پھر دعا مانگنے کے لیے بیٹھو تو پہلے اللہ کی شان کے مطابق جو اللہ کا مرتبہ ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرو اور مجھ پر درود بھیجو. پھر اس کے بعد دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی. راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک دوسرا شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے اللہ فحمد اللہ، اس نے اللہ کی تعریف کی، وصلی علی النبی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی اب تو دعا مانگ، ادعو تجب، اب تو جو دعا مانگے گا تیری دعا قبول کی جائے گی. تو دعا کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی جب بھی دعا کرے تو پہلے اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو اس کی دعا قبول ہوگی. دعا کی قبول ہونے کے آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ آدمی جب دعا کرے
تو دو ٹوک لفظوں میں کرے، پکے ارادے کے ساتھ کرے، پختہ ارادے کے ساتھ کرے اور مضبوطی کے ساتھ دعا کرے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلیعزم المسألة ولا یقولن اللہم ان شئت فاعتنی فإنہ لا مستکرہ لہ۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6338۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ دیکھو، جب تم میں سے کوئی اللہ سے مانگے، دعا کرے تو اسے چاہیے کہ مضبوط ارادے کے ساتھ دو ٹوک لفظوں میں دعا کرے، دو ٹوک لفظوں میں مانگے، اور یوں نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر، اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، اس لیے کہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں کہ اس کو دعا قبول کرنے سے کوئی روک لے۔